خود کو کنٹرول کرنا یعنی سیلف کنٹرول، اس کو اگر ادبی زبان میں بیان کیا جائے تو خود ہی کہلاتا ہے۔ یہ شاید کہ دنیا کا سب سے مشکل ترین فن ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ دور نہیں جانا پڑتا، لیکن محنت بہت کرنی پڑتی ہے۔ اور اگر انسان اس فن کو حاصل کر لے تو وہ اتنی بڑی طاقت بن سکتا ہے کہ جس کے سامنے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ جس انسان میں یہ فن ہوتا ہے وہ شاید کہ دنیا کے ان چند گنے چنے لوگوں میں شمار ہوگا جو اپنے اہداف کو حاصل کرنے، اپنے مقاصد کو پا لینے اور اپنی منزلوں تک پہنچنے میں حق بجانب ہیں۔ خود کو کنٹرول کرنے کے بہت سارے فوائد ہو سکتے ہیں، لیکن آج ایک ایسے فائدے سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں، ہم اپنے جذبات پر، اپنی خواہشات پر، اپنے غصے پر اور اپنے فیصلوں پر کنٹرول حاصل کر لیں تو ہم وہ طاقت حاصل کر سکتے ہیں جو زمینی نہیں ہے بلکہ آسمانی طاقت ہے۔ آسمانی طاقت کیا ہوتی ہے؟ اس کو ایک واقعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی محفل لگی ہوئی تھی۔ آپ کی محفل میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کسی دوسرے شخص کا محادثہ ہو جاتا ہے، بحث و مباحثہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اس کی باتیں جو تلخ ترش ہوتی ہیں سنتے رہتے ہیں اور چپ رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے رہتے ہیں اور خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن کچھ وقت کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بتقاضۂ بشریت، بحیثیت انسان ہونے کے، اپنا ضبط کھو دیتے ہیں۔ آپ اس کی جو باتیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں، آپ بھی اس کو جواب دینے لگتے ہیں۔ جیسے ہی جناب ابو بکر صدیق اس کو جواب دینے لگتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل سے اٹھ کر باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ اب جناب ابو بکر صدیق نے جب آپ کو محفل سے اٹھتے ہوئے دیکھا تو آپ کی تو جان پر بن گئی۔ آپ نے سوچا شاید مجھ سے کچھ ایسی بات ہوئی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالاں ہو گئے ہیں۔ فوراً اٹھے اور راستے میں ہی آپ کو جا لیا اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول آپ محفل چھوڑ کے کیوں آ گئے؟ وہ شخص مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، میں خاموش بیٹھا تھا، آپ بھی خاموش بیٹھے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے جواب دینا شروع کیا آپ نے محفل چھوڑ دی اور اٹھ کر باہر تشریف لے آئے۔ تو جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر، جب وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا اور تم خاموش تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو تمہاری جگہ پر مقرر کر دیا تھا، وہ تمہاری طرف سے اسے جواب دے رہا تھا۔ لیکن جب تم نے اپنی بات کا جواب دینا خود شروع کیا تو وہ فرشتہ اٹھ کے چلا گیا اور اس کی جگہ پر ایک شیطان آ گیا، لہٰذا شیطان کی موجودگی میں تو میں وہاں پر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ تو دیکھیے یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، جب تک آپ کا خود پر کنٹرول ہے، صرف زمینی طاقتیں نہیں، آسمان کی طاقتیں بھی آپ کی مٹھی میں ہوتی ہیں۔ یعنی کہ آپ اس وقت اس قدر طاقتور ہوتے ہیں کہ شاید دنیا میں کوئی شخص آپ سے زیادہ طاقتور نہ ہو، جبکہ دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ یہ باتیں سن رہا ہے، یہ اس کی مار کھا رہا ہے، یہ اس کی گالیاں سن رہا ہے، تانے سن رہا ہے اور خاموش ہے، شاید یہ بزدل ہے، شاید یہ کمزور ہے، شاید یہ ڈرتا ہے۔ لیکن نہیں، جو شخص ضبط کرنا جانتا ہے، جو شخص خود پہ کنٹرول کرنا جانتا ہے، جو شخص اپنے غصے کو دبانا جانتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت فرمان کے مطابق لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے شخص کو بچھاڑ دیتا ہے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو کر لیتا ہے۔ بس اپنے غصے کو قابو کرنا سیکھیں۔ اگر آپ یہ فن سیکھ گئے تو آپ دنیا کے طاقتور ترین انسانوں میں شمار ہوں گے۔ اگر آپ اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو تمام کی تمام تعلیمات، تمام کی تمام عبادتیں اور تمام اعمال ہمیں سیلف کنٹرول کا درس دیتے ہیں۔ حج یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا بہت بڑا مظہر ہے، لیکن حج ہمیں خود کو کنٹرول کرنے کا بہت بڑا درس دیتا ہے۔ حج کے موقع پر آپ کے سامنے اگر وہ شکار موجود ہے جس کو شکار کرنا جائز ہے، جس کو ذبح کر کے کھانا جائز ہے، لیکن یہاں پر آپ خود کو کنٹرول کریں گے، شکار نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی تکلیف دہ چیز آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے، آپ کے سر میں اگر جوں بھی ہے اور آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے تو آپ کو خود کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہاں حج کے موقع پر، یہاں اللہ کے گھر میں آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس جوں کو بھی مار سکیں، کسی چیونٹی کو بھی مار سکیں۔ بلیاں آپ کے پاس بیٹھی ہوتی ہیں، آپ کو انہیں مارنے کی اجازت نہیں ہے۔
کبوتر آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو انہیں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح روزہ بھی آپ کو خود پر کنٹرول حاصل کرنے کا درس دیتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی آپ کو خود پر کنٹرول حاصل کرنے کا درس دیتی ہے، یعنی اپنا پیسہ، اپنے دل، اپنے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر کے اپنے پیسے کو دوسرے لوگوں میں تقسیم کرنا، یہ بھی خود پر قابو پانے کی طرح ہے۔ نماز ہے اور دیگر عبادات ہیں، یہ سب کی سب ہمیں خود کو کنٹرول کرنے کا درس دیتی ہیں۔ غصہ خود کو کنٹرول کرنے کا نام ہے، ضبط خود کو کنٹرول کرنے کا نام ہے، خواہشات سے بچنا خود کو کنٹرول کرنے کا نام ہے، وسوسات سے بچنا خود کو کنٹرول کرنے کا نام ہے، معاف کر دینا خود کو کنٹرول کرنے کا نام ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا یہ بھی خود کو کنٹرول کرنے کا نام ہے۔